العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول وعلی ائمۃ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ 21ویں روایت کتاب فضل القرآن باب فضل القرآن کی 21ویں روایت ہم پڑھیں گے۔ عن امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، جب بھی روایت امیر المؤمنین سے ہو اور قرآن کے بارے میں ہو تو اس پہ تھوڑا زیادہ آپ لوگ غور و فکر کیجئے گا، کیونکہ یہ ایک خاص ربط ہے امیر المومنین کا قرآن کے ساتھ، اور قرآن کا بھی امیر المومنین کے ساتھ ایک خاص ربط ہے۔ تو جب بھی روایت، ویسے تو تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہے، اگر منقول ہو قرآن کے حوالے سے تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن جہاں امیر المومنین کا نام ہے قرآن کے حوالے سے تو اس کو آپ ذرا زیادہ غور و فکر اس میں کیجئے گا۔ اچھا، والذی بعث محمدا بالحق وکرم اہل بیتہ، یعنی پروردگار عالم کی قسم کھائی، امیر المومنین نے فرمایا ما من شیء تطلبونہ من حرز، تم جو بھی حرز کہتے ہیں یعنی تعویذ بچاؤ کے لیے تم اگر کوئی عمل چاہتے ہو، چاہے جلاؤ سے ہو یا تو غرق سے ہو یا تو چوری سے ہو یا افلات دابۃ من صاحبہا، یا تو تمہاری سواری چوری ہو جائے یا سواری گم ہو جائے، بھاگ جائے، اس زمانے میں تو جانور سواری ہوا کرتے تھے، کسی کا اونٹ صحرا میں بھاگ گیا، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سب چیزیں نہ ہوں، او ضالۃ، کوئی چیز گم ہو جائے، او آبق، یا کوئی مجرم ہو یا تو غلام ہو، اس زمانے میں غلام اور کنیزیں ہوا کرتی تھی، مفرور ہو جائے، آبق کہتے ہیں مفرور ہونے والے کو، یا کوئی ایسا شخص ہو جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو اور وہ مفرور ہو جائے، او الا هو فی القرآن، مگر ان تمام چیزوں سے بچاؤ کے لیے تمام چیزیں یعنی تعویذ ہے اس کی کہاں ملے گی آپ کو؟ قرآن میں ملے گی۔ فمن اراد ذلک فلیسألنی عنہ، تو جو بھی چاہتا ہے مجھ سے سوال کرے، میں بتاؤں گا کہ کس آیت کو پڑھنے سے آپ کس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ قال فقام الیہ رجل، تو ایک شخص کھڑا ہوا، یا امیر المومنین اخبرنی عما یؤمن من الحرق والغرق، یہ بتائیے کہ مجھے جلنے سے اور غرق ہونے سے کیا چیز بچا سکتی ہے۔ قال اقرأ هذه الآیہ، تو امام نے فرمایا کہ اس آیت کی تلاوت کرو، اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین وما قدر اللہ حق قدرہ الى قولہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، امام نے فرمایا یہاں سے لے کے یہاں تک اس آیت کی تلاوت کرو، ان آیتوں کی تلاوت کرو، تم جو ہے وہ غرق سے ہی بچو گے اور حرق سے ہی بچو گے، حرق کہتے نہیں جلنے سے۔ فمن قرأها فقد آمن الحرق والغرق، تو جو بھی ان آیتوں کی تلاوت کرے اسی انداز سے کرے جس انداز سے بیان کر رہا ہوں، وہ حرق سے ہی بچے گا اور غرق سے بھی بچے گا۔ قال فقرأها رجل وابترمت النار في بيوت جيرانه وبيته وسطها فلم يصبه شيء، اب دیکھیں راوی جو ہے وہ پورا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اس شخص نے یہ آیتیں پڑھی، یہ عمل انجام دیا، اس کے گھر کے برابر والے گھر میں آگ لگی، اس کا گھر بالکل برابر میں ہی تھا، ہر چیز جل گئی مگر یہ اس کا گھر نہیں جلا، محفوظ رہا۔ جید، ثم قام الیہ رجل آخر، اس کے بعد ایک اور شخص جو ہے اس نے وہ کھڑا ہوا، فقال یا امیر المؤمنین ان دابتی استصعبت علی وانا منها علی وجل، میری جو سواری ہے یہ بہت مشکل وقت دکھاتی ہے، مجھے آسانی سے سوار نہیں ہونے دیتی، مجھے اس سے ذرا خوف ہے۔ فقال اقرأ فی اذنها، یعنی تمہیں اگر اس سے خوف ہے تو اس کے کان میں جا کے یعنی سیدھے کان میں پڑھو، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اس آیت کی تلاوت کرو۔ فَقَرَأَهَا فَذَلَّتْ لَهُ دَابَتُهُ، اب اس شخص نے جب یہ آیت پڑھی اپنے سواری کے کان میں جا کر سیدھے کان میں، تو اس کی سواری صحیح ہو گئی، اس کی بات ماننے لگی۔ وَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخر، پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، راوی کہتا ہے فقال یا امیر المومنین ان ارضی ارض مسبعۃ وان السباع تغشى منزلی ولا تجوز حتى تأخذ فریستها، یعنی میرا جو گھر ہے وہ کہاں پر ہے؟ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں جنگلی جانور ہوتے ہیں کہ جو شکار کرنے والے جانور ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ان سے جو ہے بچاؤ کیسے کیا جائے؟ خوف ہے۔ امام فرماتے ہیں فقال لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَقَرَأَهُمَا الرَّجُلُ، جس کا گھر اس زمین پر ہے جہاں پر جنگلی جانور شکاری جانور ہوتے تھے، اس نے اس آیت کی تلاوت کی، فَاجْتَنَبَتْهُ السِّبَاعُ، تو جو بھی شکاری جانور تھے اس سے دور ہو گئے،
یعنی اب ظاہر ہے اس کا گھر کہاں پر ہے؟ ایسی زمین پر ہے جہاں پر آس پاس شیر، چیتا اور یہ سب جانور رہتے ہیں۔ اب اگر وہ شخص گھر سے نکلنا چاہے گا، رات کا وقت ہوگا، تو کیسے وہ گھر سے نکلے گا؟ تو اس نے یہ آیت جب پڑھی، اس کے بعد سے کوئی بھی جانور اس کے قریب نہیں آیا۔ تم مقام الیہ آخر، ایک اور شخص کھڑا ہوا، یا امیر المومنین ان فی بطنی ماء اصفر فہل من شفا، میرے پیٹ میں پیلا پانی ہے، ایک بیماری ہوگی اس زمانے میں، ایک پیلا پانی ہے، کیا اس کی کوئی شفا ہے؟ فقال نعم بلا درہم ولا دینار، نہ تمہیں درہم کی ضرورت ہے اور نہ ہی دینار کی ضرورت ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہید ولیکن اکتب علی بطن کا آیت الکرسی، اپنے پیٹ پہ آیت الکرسی لکھ لو۔ امام فرماتے ہیں وَتَغْسِلُهَا وَتَشْرَبُهَا وَتَجْعَلُهَا دَخِيرَةً فِي بَطْنِكَ فَتَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفَعَلَ رَجُلٌ فَبَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کیا کہا؟ اپنے پیٹ پہ آیت الکرسی لکھو، پھر اس کے بعد کیا؟ وَتَغْسِلُهَا، کیا کرنا ہے؟ اس کو دھونا ہے، وَتَشْرِبُهَا، اس کو پینا ہے، وَتَجْعَلُهَا دَخِيرَةً فِي بَطْنِكَ فَتَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ جی یہاں وَتَجْعَلُهَا دَخِيرَةً فِي بَطْنِكَ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کون بیان کرے گا؟ دیکھیں امام ایک عمل بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے پیٹ پہ آیت الکرسی کو لکھ لینا ہے، وَتَغْسِلُهَا، جی یعنی آیت الکرسی کو دھونا ہے، اس کو پینا ہے، وَتَجْعَلُهَا دَخِيرَةً فِي بَطْنِكَ، اور پھر اسے جو ہے اپنے پیٹ پہ لگائے رکھنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ یعنی آیت الکرسی ہے، اس کو لکھنے کے بعد آپ نے جو پانی ہے اس کو دھو کے اس پانی کو پی لیں، صحیح ہے، اور پھر اس کو جو ہے جو پانی بچ جائے اس پانی کو اپنے یعنی کہ اس آیت الکرسی کو اپنے پیٹ پہ لگا کر رکھنا ہے، ہٹانا نہیں ہے۔ فَتَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفَعَلَ رَجُلٌ فَبَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے ایسا عمل انجام دیا، آیت الکرسی کی برکت تھی، وہ صحیح ہو گیا۔ ثم مقام الیہ آخر، اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا، فقال یا امیر المومنین اخبرنی عن الضالہ، اب بتائیے مجھے کہ میں کوئی چیز گم ہو جائے اس سے کیسے بچوں؟ فقال اقرا یاسین فی رکعتین، دونوں رکعت میں، پہلی رکعت اور دوسری رکعت، سورہ الحمد کے بعد کیا پڑھیں؟ سورہ یاسین پڑھیں۔ وقل یا ہادی الضال رد علی ضالتی، اب یہاں پر جو ہے یہ دعا بتائی کہ اس دعا کو پڑھو تو کیا ہوگا؟ ففعل فرد اللہ عز وجل علیہ ضالتہ، اب جب اس نے یہ فعل انجام دیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی، یا ہادی الضال رد علی ضالتی، تو یہ دعا جب اس نے پڑھی، اس کے بعد جو اس کی چیز گم ہو گئی تھی وہ دوبارہ اس کو مل گئی۔ ثم مقام الیہ آخر، اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا، فقال یا امیر المومنین اخبرنی عن العابق، یعنی میری کوئی مفرور ہو چکا ہے، ظلم کر کے مفرور ہو چکا ہے، اب مجھے بتائیے میں اس کو کیسے پاؤں؟ فقال اقرا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج الی قولی ومن لم یجعل اللہ نورا فما له من نور، کہ یہ ساری آیتیں یہاں سے شروع کرو اور یہاں تک سورہ نور کی آیت نمبر 40 تک اس کی تلاوت کرو۔ فقالها رجل فرجع الیہ العابق، تو جو مفرور تھا وہ دوبارہ آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں امام جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا عمل، جو تمہاری مشکلات ہے اس دنیا میں، اس کا حرص قرآن میں موجود ہے، اس کی تعویذ قرآن میں موجود ہے، اس کا عمل قرآن میں موجود ہے۔ جی ثم مقام الیہ آخر، پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن السرقہ فانہ لا یزال قد یسرق لی شیء بعد شیء لیلا، ہر رات کوئی نہ کوئی چیز میری چوری ہو جاتی ہے، کوئی عمل بتائیے جس سے میں چوری سے بچ سکوں۔ فقال له اقرا اذا اویت الى فراشک، جب تم اپنے فرش کی طرف جاؤ، سونے کے لیے جاؤ، بستر پہ جاؤ، تو یہ آیت پڑھو، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایا ما تدعو الی قولہ وکبرہ تکبیرا، یعنی سورہ اسراء کی آیت نمبر 111 تک تلاوت کریں۔ ثم قال امیر المؤمنین ما بات بارض قفر فقرأ هذه الآية ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش الى قولہ تبارک اللہ رب العالمین حرسته الملائکہ، یعنی کہیں پر بھی اگر آپ سو رہے ہیں، صحیح، کسی بھی میدان میں آپ سو رہے ہیں، اگر ان آیتوں کی تلاوت کر لیں تو ملائکہ آپ کی حفاظت کے لیے آ جائیں گے، وتباعدت عنہ الشیاطین، اور شیاطین کیا ہوں گے؟ دور چلے جائیں گے۔ کہیں پر بھی اگر آپ سو رہے ہیں، ایسی جگہ کہ جہاں پر خوف ہے، ہراس ہے، جنگل ہے، بیاباں ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، سونے سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کریں، کوئی بھی چیز آپ کو کوئی بھی شریر چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ قال فمضى الرجل فاذا هو بقرية خراب،
یعنی ایک بیابان میں جا کے رکا ایک شخص، صحیح ہے، بیابان میں کوئی بھی نہیں ہے، جے قریۃ خراب ہے، یعنی کوئی ایک زمانہ تھا کہ وہ قریہ آباد تھا، اب وہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اب جب بھی آپ دیکھیں اس طرح کی جگہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں کوئی گاؤں ہو، کوئی چھوٹا سا شہر ہو جہاں لوگ رہتے ہوں، پھر وہاں سے لوگ جا چکے ہوں، گھر ٹوٹے ہوئے ہوں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، ان کی ایسی جگہوں کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ رومرز ملیں گے، بہت زیادہ جو ہے وہ اقوال ملیں گے، یہاں ایسا ہے، لوگوں سے کہانیاں سننے کو ملے گی، یہاں جین بوت ہے تو چڑیل ہے، تو یہ سب چیزیں ہے کہ نہیں، یا شیاطین کا سایہ ہے یہاں پر، تو ہے کہ نہیں۔ جبھی راوی کہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بے قریۃ خراب، ایسے قریے سے گزرا کہ جہاں کے لوگ جا چکے تھے، جہاں کے گھر ابھی بوسیدہ ہو چکے تھے، سڑکیں ٹوٹ چکی تھی، وہاں وہ رات میں رکا، فبات فیہا ولم یقرأ هذه الآیہ، اس نے ان آیتوں کی تلاوت نہیں کی، فتغشاہ شیطان، تو شیطان اس پر حاوی ہو گیا، وَإِذَا هُوَ آخِذٌ بِخَتْمِهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَنظِرْهُ وَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَقَرَأَ الْآیَةَ، اب نیند کی حالت میں شیطان اس پر حاوی ہو گیا، اس کی حالت غیر ہونے لگی، اتنے میں ایک شخص نے اس کو اٹھایا، پھر اس نے اس آیت کی تلاوت کی، جس آیت کا امام نے فرمایا ہے فقال الشیطان لصاحبہ ارغم اللہ انفک احرسه الآن حتى يصبح فلما اصبح رجع الى امیر المؤمنین فاخبرہ، اب جیسے ہی صبح ہوئی اس نے جا کے امیر المؤمنین کو پورا واقعہ سنا دیا کہ میں رات کو سویا ایسی جگہ پر، میں نے آیتیں نہیں پڑھی، مجھ پہ شیطان حاوی ہوا، مجھے جگایا گیا، پھر میں نے ان آیتوں کو پڑھا، تو شیطان جو ہے وہ چلا گیا۔ وقال له رأيت في كلامك الشفاء والصدق ومضى بعد طلوع الشمس وإذا هو بأثر شعر الشیطان مجتمعا في الارض، یعنی صبح کے وقت اس جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ شیطان کے بال جو ہے وہاں موجود تھے، یعنی شیطان نے واقعا اس پر حملہ کیا تھا۔ جید، اس کے بعد والی روایت ہے سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول من لم یبرہ الحمد، جسے سورہ حمد شفا نہ دے سکے، لم یبرہ شیء، اسے کوئی بھی چیز دنیا کی شفا نہیں دے سکتی۔ سورہ الحمد کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر سورہ الحمد شفا نہ دے تو کوئی بھی چیز شفا نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد والی روایت ہے جید، عن ابی عبداللہ علیہ السلام انہ قال من قرأ اذا آوى الى فراشہ، یعنی اپنے بستر کی طرف جاتے ہوئے اس کو پڑھے، کیا قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد كتب اللہ عز وجل له براءۃ من الشرک، خدا اسے شرک سے کیا کرے گا؟ بری کر دے گا، کبھی اس کو شرک کے قریب نہیں جانے دے گا، یعنی خدا اسے موفق کرے گا، اس کی توفیقات میں اضافہ کرے گا، اس کے لیے ہدایت کے راہ کو ہموار کرے گا۔ اب آپ دیکھیے میں جو چیزیں بیان کر رہا ہوں اس پہ غور و فکر کیجیے گا، ایسا نہیں کہ خدا اس کو زبردستی اٹھا کے شرک سے دور کرے گا، نہ، اس کے لیے رستے ہموار کرے گا، اس کی توفیقات میں اضافہ کرے گا، سمجھ رہے ہیں آقا صاحب، اس کی بصیرت میں، اس کی قلبی بینائی میں اضافہ کرے گا، اس کی آنکھوں میں نور عطا کرے گا کہ وہ شرک سے کیا ہے؟ دور ہو جائے گا۔ یہ جو ایک فکر آتی ہے ہمارے ذہن میں اس طرح کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں خدا فلاں کو، اگر فلاں شخص ہدایت پر تو اللہ کی وجہ سے، اللہ نے اس کو ہدایت دی ورنہ پھر ہدایت پہ نہیں آ سکتا تھا، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے جبر کیا گویا کہ، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ نے اس کے لیے رستوں کو ہموار کر دیا، اس کی طرف نظر کرم کیا، صحیح ہے، اس کو اچھے لوگوں سے ملوایا، اس کو اچھی محفلوں سے متعارف کروایا، اس کو علوم کی طرف متوجہ کیا، اس کو قوت جسد دیا کہ یہ جائے اور اپنا کام کرے، ہے کہ نہیں آقا صاحب؟ اچھا، اب جیسے کہ ہم مثال دیں، دوپہر کا وقت ہے، ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں، اب یہ توفیق نہیں ہے تو کیا ہے؟ نیند آ رہی ہے، کھانا کھانے کا بہت زیادہ نیند آتی ہے، یہ توفیق نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہم جو ہے اتنی دور دراز، بعض لوگ آدھا گھنٹہ پیدل چل کے آتے ہیں، بعض لوگ 20 منٹ پیدل چل کے آتے ہیں، بعض لوگ 45 منٹ پیدل چل کے آتے ہیں، یہ جو پیدل چل کے آنا، یہاں تک پہنچنا، آ کے پھر دوبارہ گھر جانا، یہ کس کی توفیقات ہے؟ یہ کیا میرا اپنا فعل ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے، سمجھ رہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ تو یہاں کیا ہے؟ لہو براءۃ من الشرک۔ اس کے بعد والی روایت ہے اذا زلزلت الارض لا تمل من قراءۃ اذا زلزلت الارض زلزالها، سورہ زلزلہ سے جو ہے وہ کبھی بھی ملل نہ کرنا، اپنا اکتا نہیں چھانا پڑھ کر بار بار۔ فإنه من قانت قراءته بها في نوافله، جو اپنی مستحب نمازوں میں اس کو پڑھے، لم يصبه الله عز وجل بزلزلة ابدا، کبھی بھی زلزلے میں وہ نہیں پڑے گا، جس جگہ پر ہوگا۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، اب اگر کوئی شخص جو ہے اس سورہ کی تلاوت کرے ہر مستحب نماز میں، تو یہ جس علاقے میں ہوگا اس علاقے میں زلزلہ نہیں آئے گا، اس کی برکت ہوگی، اس کی برکت سے اس علاقے میں زلزلہ نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ خدا اس کو زلزلے سے بچانا چاہتا ہے، تو اس کی وجہ سے دوسرے ہی بچ جاتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ اس لیے بعض اوقات جو ہے وہ عارف اور عبادت گزار اور جو ہے وہ زاہد لوگ کسی علاقے میں جاتے ہیں، پروردگار عالم اس علاقے میں نعمتوں کو نازل کرتا ہے، اس علاقے سے جو ہے وہ عذاب کو دور کرتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ خدا اس کو نہیں چاہتا کہ یہ عذاب میں مبتلا ہو، اس کی برکت سے دوسرے لوگ بھی عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ چاہیے وَلَمْ يَمُتْ بِهَا ولا بصاعقۃ ولا بآفۃ من آفات الدنیا حتی یموت، یعنی نہ وہ زلزلے سے مرے گا، نہ وہ آسمانی بجلی سے مرے گا، نہ وہ کسی دنیا کی آفات سے مرے گا۔ اگر مرے گا حتی یموت تو طبیعی موت مرے گا، کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں مرے گا۔ وَإِذَا مَاتَ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ كَرِيمٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ فَيَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِهِ، اگر جب وہ مر جائے گا تو اس کے سرہانے ایک بہترین فرشتہ، معزز فرشتہ آ کر بیٹھے گا اور کہے گا یا ملک الموت ارفق بولی اللہ، اے ملک الموت اس پہ تھوڑا آرام سے اس کی روح کو نکالنا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آقا صاحب؟ یعنی سورہ زلزلہ جو ہے مستحب نمازیں پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہے گا کہ یہ خدا کا ولی ہے، تھوڑا آرام سے جو ہے وہ روح کو نکالنا۔ فَإِنَّهُ كَانَ كَثِيرًا مَا يَذْكُرُنِي وَيَذْكُرُ تِلَاوَةَ هَذِهِ السُّورَةِ وَتَقُولُ لَهُ السُّورَةُ مِثْلَ ذَلِكَ، اور سورت بھی اسی طرح سے کہے گی۔ وَيَقُولُ مَلَكُ الْمَوْتِ، ملک الموت کہے قَدْ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أَسْمَعَ لَهُ وَأُطِيعَ، مجھے خدا نے بھی حکم دیا ہے جو یہ کہے گا میں اس کی بات مانوں۔ یعنی جو مومن مر رہا ہے اس کی بات ماننا ملک الموت پر بھی لازم ہوگا۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے کہا ہے، اور پروردگار عالم نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ ہر مستحب نماز میں سورہ زلزلہ کی تلاوت کرتا تھا۔ وَلَا أُخْرِجَ رُوحَهُ حَتَّى يَأْمُرُونِي بِذَلِكَ، میں اس کی روح اس وقت تک اس کے جسم سے نہیں نکالوں گا جب تک یہ مجھے نہیں کہے گا نکالنے کو، میں اس وقت تک نہیں نکالوں گا۔ جید فَإِذَا أَمَرَنِي أَخْرَجْتُ رُوحَهُ، اگر مجھے حکم دے گا تو میں اس کی روح نکالوں گا، اگر نہیں دے گا تو نہیں نکالوں گا۔ وَلَا يَزَالُ مَلَكُ الْمَوْتِ عِنْدَهُ حَتَّى يَأْمُرَهُ بِقَبْضِ رُوحِهِ، تو ملک الموت اس وقت تک اس کے سراہانے بیٹھا رہے گا جب تک مومن خود نہ کہے کہ میری روح کو آپ نکالیں۔ وَإِذَا كُشِفَ لَهُ الْغِطَاءُ فَيَرَى مَنَازِلَهُ فِي الْجَنَّةِ، اب یہ کیوں کہے گا کہ میری روح کو نکالیں ملک الموت سے؟ یہ اس وقت کہے گا کہ جب اس کی منزلت، اس کی جگہ، اس کا جاہ و مقام جو جنت میں ہوگا اسے دکھایا جائے گا۔ جب اسے دکھایا جائے گا تب وہ ملک الموت سے کہا کہ بھائی میری روح فوراً نکالو، مجھے اس مقام پر جانا ہے۔ فَيُخْرِجُ رُوحَهُ مِنْ أَلْيَنْ مَا يَكُونُ مِنَ الْعِلَاجِ، سب سے احسن طریقے سے اور آرام سے اس کی روح کو نکالا جائے گا۔ ثُمَّ يُشَيِّعُ رُوحَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے بعد اس کی روح کو لینے کے لیے کتنے لوگ آئیں گے؟ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے آئیں گے اس کی روح کو لینے کے لیے۔ جسم کی بات الگ ہے، روح کی بات الگ ہے۔ کہاں لے کے جائیں گے؟ جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ یبتدرون بہا الی الجنہ۔ اس کے بعد باب النوادر۔ باب نوادر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اصول کافی میں آپ دیکھیں گے کہ ہر کتاب کے اندر باب نوادر ہے۔ نوادر وہ حدیثیں ہوتی ہیں جن کا ایک موضوع نہیں ہوتا، ایک حدیث کے اندر مختلف موضوعات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے مصنف نے ان حدیثوں کو ایک طرف جمع کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ اسے کسی باب کے تحت نہیں کیا، خود ایک باب بنا دیا باب نوادر، کیونکہ آپ دیکھیں گے یہ روایت ہے، اس روایت میں 3-4 موضوعات پائے جائیں گے۔ اگر آپ اس روایت کو ایک موضوع میں ڈالیں تو 2 موضوع میں پھر نہیں ڈال سکیں گے، تو لہٰذا اس روایتوں کو، ساری روایتوں کو اٹھایا جو فضیلت قرآن سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے اندر بہت سارے موضوعات تھے، انہیں ایک جگہ جمع کر کے اس کا نام باب النوادر رکھ دیا۔ صحیح ہے اگر سب؟ تو اس کی پہلی حدیث ہم پڑھیں گے، عن ابی جعفر علیہ السلام قال قراء القرآن ثلاثۃ، قرآن پڑھنے والے 3 طرح کے ہیں۔ رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعۃ، یعنی ایک شخص جو ہے قرآن پڑھے، قرآن کی قرأت کرے، لیکن اسے سامان تجارت بنائے۔ بضاعہ کہتے ہیں سامان تجارت بنانا، جس کے ذریعے سے انسان جو ہے لین دین کرے اور خرید و فروخت کرے۔ جی وہ استدر به ملوک و استطال به علی الناس، یعنی بادشاہوں سے کیا کرتا ہے؟ یہ مال و متاع لوٹتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ صحیح ہے، اور لوگوں پر فخر کرتا ہے کہ مجھے دیکھو قرآن آتا ہے، میں قاری قرآن ہوں۔ سمجھ رہے؟ یہ پہلا قسم ہے قرآن پڑھنے والوں کی۔ وَرَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَحَفِظَ حُرُوفَهُ، اور وہ شخص جو قرآن کو پڑھے اور اس کے حروف کو یاد کر لے، وَضَيَّعَ حُدُودَهُ، لیکن اس کے جو احکام ہیں اس کو ضائع کر دے، یعنی قرآن پر عمل نہ کرے، صرف قرآن کو یاد کرے۔ صحیح نا سب؟ یعنی حافظ قرآن ہو لیکن عامل بھی ہی نہ ہو، جیسے پہلے روایتوں میں گزر چکا ہے۔ وَأَقَامَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ، یعنی صرف ظاہری طور پر اقامت القدح، یعنی اقامت القدح سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر تجوید کو بہترین انداز سے پڑھے، تجوید پر پورا زور لگائے کہ قرآن آپ صحیح نہیں پڑھ رہے، قرآن آپ صحیح کرو، آپ کی تجوید صحیح نہیں ہے۔ یہ ایسے قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن جہاں عمل کی بات ہو تو وہاں عمل ہوتے ہوئے نظر نہ آئے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں قاری والے کتنے سارے کیسز جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں، کیوں؟ قرأت تو بہت اچھی ہوتی ہے، آواز تو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن عمل کے حساب سے وہ لوگ اس مقام پر نہیں ہوتے جہاں پر خدا چاہتا ہے۔
فلا کثر اللہ ہؤلاء من حملۃ القرآن، یعنی آگے آخر میں امام دعا کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ نہ ہوں قرآن کے حمل کرنے والے کہ جو قرآن کو اگر لیتے ہیں تو صرف اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں، صحیح ہے، دوسروں کے لیے اپنے عمل کے لیے نہیں لیتے، اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں۔ ورجل قرأ القرآن، اب یہاں پر امام فرماتے ہیں اور تیسری قسم کون سی ہے؟ وہ شخص جو قرآن کو پڑھے فوضع دواء القرآن على داء قلبه، دیکھیں آگا صاحب کتنی خوبصورت بات کی امام نے کہ قرآن سے دوا لے اور اپنے جو بیمار دل پر ہے اس پہ لگائے، مرہم کرے جی۔ وَأَسْهَرَ بِهِ لَيْلَهُ وَأَضْمَعَ بِهِ نَهَارًا، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن سے دوا لے اور اپنے بیمار قلب پر لگائے، اپنے بیمار دل پر لگائے، یعنی اپنے روح کا علاج کرے، اپنی بیماریوں، اپنے یعنی روح کی بیماریوں کا علاج کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو حسد ہے، کسی کو کینہ ہے، کسی کو بغض ہے، کسی کو، وہ کس سے دور کرے گا؟ قرآن کے ذریعے سے، قرآن سے تعلیمات لے گا اور اسے اپنی عملی زندگی میں لے کر آئے گا اور اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے گا۔ تو یہ امام فرمانا چاہ رہے فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأضمع به نهاره، دن اور رات جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، رات بھر جاگے، دن بھر جو ہے قرآن پڑھے۔ وأقام به في مساجده وتجاف به عن فراشه، مسجدوں میں کھڑا رہے قرآن کی تلاوت کرے، رات بھر جو ہے وہ بستر سے دور رہے قرآن کی تلاوت کرے۔ فَبِأُولَٰئِكَ يَدْفَعُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْبَلَاءَ، اور انہی کے ذریعے سے خدا کیا کرتا ہے؟ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ فَبِأُولَٰئِكَ يُدِيلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَبِأُولَٰئِكَ يُنَزِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْغَيْثَ مِنَ السَّمَاءِ۔ ابھی جو غیث من السماء ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ جو امام فرما رہے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے خدا آسمان سے بارشوں کو نازل کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں کیا ملتا ہے؟ بِهِمْ يُنزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ من السماء، کہ اہل بیت ہی کے توسل سے پروردگار عالم آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے۔ تو جو شخص قرآن کو حاصل کرے، قرآن کے ذریعے سے اپنا علاج کرے، قرآن پر عمل کرے، تو وہ شخص بھی جو ہے وہ انہی کی مانند ہو جاتا ہے۔ فَوَاللَّهِ لَهَؤُلَاءِ فِي قُرَّاءِ الْقُرْآنِ أَعَزُّ مِنْ كِبْرِيتِ الْأَحْمَارِ، یہ جو قراء القرآن یا تیسرے قسم کے ہیں وہ کبریت احمر سے بھی زیادہ عزیز ترین ہیں، مہنگے ترین ہیں۔ کبریت احمر کیا ایک مادہ ہے جسے اگر آپ سلور یا گولڈ کے ساتھ، فضہ یا ذہب کے ساتھ مکس کریں، نہیں تانبے یا سلور کے ساتھ مکس کریں تو گولڈ یعنی کہ بالکل سونا بن جاتا ہے، یعنی بالکل پیور سونا بنتا ہے اس سے، یعنی کبریت الاحمر، یعنی یہ کافی مہنگا مادہ ہے اور کافی نادر مادہ ہے۔ یہ مادہ جو ہے دنیا میں موجود ہے لیکن بہت نادر ہے اور بہت مہنگا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ قیمتی جو ہے وہ ایسے قراء القرآن ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری روایت ہے نزل القرآن اثلاثا ثلثا فینا وفی عدونا، قرآن 3 حصوں میں نازل ہوا، ایک حصہ تیسرا جو ہے ہماری شان میں ہے اور ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے، وثلث سنن وامثال، اور جو تیسرا حصہ ہے قرآن کا، ایک اور جو تیسرا حصہ ہے وہ کس پر ہے؟ سنن اور امثال پر ہے۔ وثلث فرائض واحکام، اور جو تیسرا حصہ ایک اور قرآن کا ہے وہ کس پر ہے؟ فرائض اور احکام پر ہے۔ اچھا یہ جو روایت ہے آپ علوم قرآن میں پڑھیں گے، وہاں پر جو ہے وہ روایت تفصیل سے بیان کی جائے۔ قرآن کو 3 حصوں میں نازل کیا گیا، ایک حصہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان اور ان کے دشمنوں کے بیان کے اوپر ہے، ایک حصہ جو ہے وہ سنتوں کو بیان کرنے پر ہے اور امثال کو بیان کرنے، مثل یعنی جو مثل والی آیت ہے، ان کی مثال جو گدھوں کی مانند ہے، ان کی مثال فلاں کی مانند ہے کہ نہیں آگا سر؟ اچھا اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے قرآن کا، ایک حصہ جو نازل ہوا ہے وہ فرائض اور احکام کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جی تیسری روایت ہم پڑھیں گے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام ان القرآن نزل اربع، اگر 4 حصوں میں، اب آپ بولیں گے پہلی روایت 3 حصے کہہ رہی، دوسری روایت 4 حصے، تو اب یہ جو ہے وہ مقسم کے اعتبار سے ہے کہ آپ نے بنا کس پہ کیا ہے تقسیم کرتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں سب؟ یہاں پر فرمارے امام نے کہ 4 حصوں میں قرآن نازل ہوا، ربع حلال و ربع حرام، ایک ربع جو ہے وہ یعنی 1/4 حصہ حلال اور 1/4 حصہ حرام پر ہے، اور 1/4 حصہ سنن و احکام پر ہے، اور ربع خبر و مکان قبلکم، اور ایک میں جو 1/4 حصے میں کیا ہے کہ تم سے پہلے والوں کی خبریں پائی جاتی، ونبأ ما یکون بعدکم، اور تمہارے بعد جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں موجود ہوں گی، وفصل ما بینکم، اور جو تمہارے درمیان جو فیصلے ہیں یعنی حقائق کو بیان اس میں موجود ہے قرآن کے اندر، کہ اگر کوئی بھی زمانہ ہو اس زمانے میں اگر آپ کو حقائق کو جاننا ہو تو آپ قرآن کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، قرآن آپ کو بتائے گا۔ اچھا یہاں پر آپ بولیں گے تو ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، امام فرماتے ہیں اس روایت میں نہیں ہے، دوسری روایت میں کہتے ہیں مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن میں کہاں کیا لکھا ہوا ہے، صحیح نا آگا سب؟ جی چوتھی روایت ہے عن ابی جعفر علیہ السلام قال نزل القرآن اربع ربع فینا وربع فی عدونا ربع سنن وامثال وربع فرائض واحکام۔ 5ویں روایت ہے اول ما نزل علی رسول اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسمک بسم ربک، یہ پہلی جو ہے وہ یہ پہلی چیز ہے یا پہلی آیت ہے کہ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی. وآخرہ وإذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس، تو یہ جو سورہ ہے یہ آخر میں، سب سے آخر میں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی. جی چھٹی روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال سألته عن قول اللہ عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن انما انزل في 20 سنہ بین اولہ وآخرہ. ابھی ایک شبہ بھی ہے، اس زمانے میں امام سے سوال کیا گیا ہے، آج کے زمانے میں بھی یہ بات کوئی نوجوان سوال کر سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن نازل ہوا، یعنی شہر رمضان انزل الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جبکہ ایسا تو نہیں ہے، قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، بین اول ہی وآخر، یعنی شروع سے لے کر اگر آخر تک دیکھا جائے تو قرآن نازل ہونے میں کتنا عرصہ لگا؟ 23 سال لگے. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان الى بیت المعمور، ایک دفعہ قرآن نازل ہوا. یہ بھی علوم قرآن میں یہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی کہ نزول قرآن کے اوپر، صحیح نا آگا صاحب، قرآن ایک دفعہ نازل ہوا بیت معمور پر، ایک ساتھ نازل ہوا، دفعہ واحدہ، صحیح ہے، یعنی ایک ساتھ نازل ہوا بیت معمور، یعنی چوتھے آسمان پر نازل ہوا. بیت معمور کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر ہے. کہاں پر ہے بیت معمور؟ خانہ کعبہ کے اوپر ہے، بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے، چوتھے آسمان پر بیت معمور. ثم نزل فی طول 20 سنہ، اور پھر اس کے بعد 20 سال تک قرآن یعنی حسب واقع حسب الحال جو ہے وہ نازل ہوتا رہا. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ نزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ فی شہر رمضان. یعنی آپ شہر رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھیں کہ تقریباً ساری آسمانی کتابیں جو ہیں وہ شہر رمضان میں ہی نازل ہوئی. یعنی جو صحف ابراہیم ہے وہ پہلی رات نازل ہوئی شہر رمضان کے، تورات جو ہے وہ چھٹی رات نازل ہوئی، انجیل جو ہے وہ 13ویں رات نازل ہوئی، زبور جو ہے وہ 18ویں رات نازل ہوئی، اور قرآن جو ہے وہ 23ویں کی رات کو نازل ہوئی ماہ رمضان کی. یعنی ساری چار بڑی کتابیں آسمانی سب کی سب جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہی نازل ہوئی. یعنی ماہ رمضان کی جو ہے فضیلت دیکھیے. ساتھی روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام، بہت امپورٹنٹ روایت ہے، اور ہم سے یہ نارمل لوگ کال کر کے سوال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، لا تتفعل بالقرآن، قرآن سے فعل نہ نکالو. اچھا فعل نہ نکالو، فعل اور استخارے میں کیا فرق ہے؟ اس کو بیان کر دیں. استخارہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے استخارہ تو نکالنا چاہیے، نکالا بھی جاتا ہے، اعمال میں سے بھی ہے، لیکن فعل کا منع کیا ہے کہ قرآن سے فعل نہ نکالو. استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ مثلا آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اس پہ تحقیق کی، معلومات لی، نہیں سمجھ میں آ رہا، اب آپ کہیں گے میں قرآن سے دیکھتا ہوں کہ آیا میرے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں ہے، بہتر ہے یا نہیں ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، صحیح نا آغا صاحب. اب میں نے قرآن کھولا، آیت پڑھی، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آیا یہ کلام میرے لیے، یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استخارہ. فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں غیب کا علم، صحیح نا، کیا یہ چیز میرے گھر میں ہے، ذرا قرآن سے دیکھو. اب وہ کھولا قرآن، ہاں یہ آپ کے گھر میں ہے، سمجھ رہے ہیں. اچھا کیا جو ہے وہ فلاں شخص اپنے گھر پہنچ گیا ہوگا، ذرا قرآن سے دیکھو. تو یعنی گویا کہ علم غیب کی طرف جو ہے نا انسان جا رہا ہوتا ہے، صحیح نا. کیا میرے اوپر کسی کی نظر ہے، آپ ذرا قرآن سے چیک کر کے بتائیں. اس کو کہتے ہیں فعل. اس کا امام نے منع کیا ہے کہ قرآن سے فعل نہ نکالو، قرآن سے استخارہ نکالا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لا تتفعل بالقرآن. جید. 8ویں روایت ہے عن محمد بن وراق قال عرفت على ابی عبداللہ علیہ السلام کتابا فیہ قرآن مختم معشر بالذہب. یعنی کیا مطلب ہے؟ قرآن جو ہے ایک میں نے کتاب دی جس میں قرآن ہے، قرآن لکھا ہوا ہے اس کتاب میں. اچھا اس کی ہر 10 آیتوں کے بعد جو ہے سونے سے کوئی علامت بنائی گئی ہے، ہر 10 آیتوں کے بعد، تاکہ وہ پتہ چلے یہ 10 آیتیں ہیں، یہ سونے کی ایک علامت ہے. گول دائرہ بنا دیں یا کوئی بھی چیز اس زمانے میں بنائی جاتی تھی تو وہ بنا دی جاتی تاکہ پتہ چلے یہ 10 آیتیں آپ نے پڑھ لی ہے، صحیح نا آغا صاحب. پھر 10 آیتیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ایک گول دائرہ بنایا جاتا تھا سونے کا، تو یہ سونے کا بنا ہوا تھا. صحیح. اور جو مختم تھا یعنی سورے کے آخر میں بھی جو ہے وہ ایک علامت جو تھی وہ سونے کی تھی. جی. وَكُتِبَ فِي آخِرِ سُورَةٍ بِالذَّهَبِ، اور آخری سورہ جو ہے کتب فی آخری ہی سورۃ بالذہب، اور اس کتاب کی جو آخر میں جو سورہ ہے وہ سونے سے لکھی گئی تھی. صحیح نا آغا صاحب. نے ایک کتاب دی، اب اس کتاب کی کیفیت کو سمجھیے گا کیا کہنا چاہ رہا راوی، کہ میں نے امام کو ایک کتاب دی، کتاب دکھائی، اس کتاب میں قرآن ہے، قرآن کے جو بیچ کا جو قرآن ہے اس میں ہر 10 آیتوں کے بعد سونے سے ایک علامت ہے، پیور سونا ہے، اور اس قرآن کی آخری جو سورہ ہے وہ سونے سے لکھی گئی ہے. اچھا فَأَرَيْتُهُ إِيَّهُ، میں نے امام کو دکھایا. فَلَمْ يَعِبْ فِيهِ شَيْئًا، امام نے کوئی بھی بات نہیں کی، کوئی بھی عیب نہیں نکالا کہ غلط ہے یہ ایسا ہے. إِلَّا كِتَابَةَ الْقُرْآنِ بِالذَّهَبِ، مگر امام نے جو سونے سے سورہ لکھی گئی تھی اس کا جو ہے امام نے منع کیا.
وقال لا يعجبني ان يكتب القرآن الا بسواد، مجھے مناسب نہیں لگتا مگر یہ کہ قرآن کو کالے سے لکھا جائے، کالی سیاہی سے لکھا جائے، صحیح ہے، کما کتب اول مرۃ، جیسے پہلی دفعہ لکھا گیا تھا اسی طرح سے لکھا جائے، یہ سونا اور چاندی سے قرآن کو ماء ذهب سے نہ لکھا جائے۔ جی، نوی روایت ہے عن ابی جعفر علیہ السلام قال تأخذ مصحف في ثلث الثاني من شهر رمضان وفتنشره وتضعه بین یدیک، یہ ہم جو قرآن کے اعمال کرتے ہیں لیلۃ القدر کے، وہ اس کے بارے میں یہ روایت ہے۔ جی، 10ویں روایت ہے عن ابی جعفر علیہ السلام قال لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان، ہر چیز کا ایک بہار ہوتا ہے اور قرآن کا بہار کیا ہے؟ شہر رمضان۔ اچھا، ربیع جو ہے بہار کیا ہوتا ہے؟ بہار ہر چیز کا ایک بہار ہوتا ہے، جس پہ چیز کھلتی ہے، پھلتی ہے، بڑھتی ہے، جو ہے وہ خوشبو دیتی ہے اگر پھل ہے، اور اگر درخت ہے تو پھر وہ کیا دیتا ہے؟ پھل دیتا ہے، صحیح ہے، اگر پھول ہے تو خوشبو ہے، اگر پھل ہے تو درخت ہے تو پھل دے گا، یعنی وہ چیز اپنے کمال تک پہنچتی ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک ربیع ہے جس میں اس کی خوبصورتی نکھر کے سامنے آتی ہے، قرآن کا ربیع جو ہے وہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، جو لوگ پورا سال قرآن نہیں پڑھتے وہ ماہ رمضان میں الحمدللہ جو ہے وہ قرآن ضرور پڑھتے ہیں، تو یہ ربیع القرآن ہے۔ 11ویں روایت ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن القرآن والفرقان اہما شیئان او شیء واحد، میں نے قرآن اور فرقان کے بارے میں امام سے سوال کیا کیا یہ دونوں ایک چیز ہے یا دونوں الگ الگ چیز ہیں؟ اچھا، یہ روایت بھی جو ہے علوم قرآن میں آئے گی۔ فقال علیہ السلام القرآن جملۃ الکتاب، قرآن یہ پوری کتاب کو کہا جاتا ہے، والفرقان المحکم الواجب العمل بھی، یعنی قرآن کا جو فرقان ہے یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن پر جو کہ محکم ہے، متشابہ نہیں ہیں۔ اچھا، محکم و متشابہ میں کیا فرق ہے؟ یہ وہ آیت ہے کہ جن کے معنی میں کوئی دوسرا احتمال نہ پایا جاتے ہو، اسے کہتے ہیں آیات محکمات، صحیح نا صاحب؟ اور آیت متشابہات کیا ہے؟ کہ وہ آیتیں کہ جن کے اندر مختلف احتمالات پائے جاتے ہوں، صحیح ہے نا؟ اچھا، یہ قضیہ شخصیہ بھی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ چند لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ آیت متشابہ ہوتی ہے، بعض کے نزدیک محکم ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کچھ آیتیں زمانے کے ساتھ محکم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ساری گفتگو جو ہے وہ علوم قرآن میں آئے گی کہ وقت گزرنے کے بعد بھی کچھ آیتیں محکم ہو جاتی ہیں، جس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے اس وقت متشابہ ہوتی ہے، صحیح نا آغا صاحب؟ یہ جو خواب والا جو فتح مکہ والا جو پورا قصہ ہے، آیت نازل ہوئی تو وہ یعنی کہ اس وقت متشابہ تھی، کیسے ہوگا اور روم فتح ہوگا تو یہ ہوگا، یہ سب آیتیں کیا تھی اس وقت متشابہ تھی، لیکن بعد میں کیا ہو گئی؟ محکم ہو گئی۔ جب واقعہ رونما ہو گیا تو آیت محکم ہو گئی، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو یہ نہیں کہنا کہ نہیں جو آیتیں محکم ہے محکم رہیں گی، جو آیتیں متشابہ رہے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے، یعنی چینج ہو سکتا ہے۔ جائیے جی احسن، تو یہ اس عنوان سے ہے، یہ اس عنوان سے ہے کہ اگر ہمارے پاس علم آ جائے، اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کریں تو کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہوگی جو ہمارے لیے کیا ہوگی؟ متشابہ ہوگی۔ ظاہر ہے رجوع الی اہل البیت، اگر ہمیں اہل بیت علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کر دیں، اس کے الف اور با اور میم کے معنی بیان کر دیں، یا الف لام میم کے معنی بیان کر دیں، تو وہ الف لام میم میرے لیے متشابہ ہوگی کیا؟ میرے لیے متشابہ نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ شخصی ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے، جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا جائے گا آپ کے لیے آیت متشابہات کم ہوتی جائیں گی اور آیت محکمات کیا ہوں گی؟ زیادہ ہوتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ جی شیخنا کوئی سوال ہے سوال ہے کوئی؟ عجیب ہے آگا۔ نارملی ایسا نہیں ہے کہ محکم آیتیں متشابہ ہو جائے، محکم آیتیں وہ ہوتی ہے کہ جو وہ آیت کے جو آپ کے سامنے صرف ایک معنی دے، دوسرا کوئی احتمال نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت جس کے مزاج میں ہے، اب یہ ساری بحث علوم قرآن میں محکم و متشابہ کے باب میں آئے گی، لیکن میں پھر بھی مختصر مفید بیان کروں کہ بعض محکم آیتیں وہ ہیں کہ جن میں بالطبع بالذات تشابہ نہیں پایا جاتا، بالطبع بالذات نہیں پایا جاتا، سمجھ رہے؟ وہ روشن سورج کی طرح جو ہے وہ محکم ہوتی ہیں، صحیح نا آغا صاحب؟ اچھا، اب بعض آیتیں ایسی ہیں یہ تو متشابہ نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں، کیونکہ اس میں کوئی احتمال اس کی ذات میں ہی نہیں پایا جاتا، صحیح نا آغا صاحب؟ یعنی کوئی اور دلالت ہے ہی نہیں اس کے اندر، ایک ہی دلالت ہے، جو دلالت مطابقیہ ہے صرف وہی پایا جاتا ہے۔ ایک اور محکم آیت وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے ذات کے اعتبار سے محکم نہیں ہے، وہ پھر آپ کے علوم کے اعتبار سے محکم ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس آیت کے اندر مختلف احتمالات پائے جاتے ہیں، لیکن جب آپ رجوع کرتے ہیں اہل بیت کی طرف اور امام فرماتے ہیں کہ نہیں اس آیت سے مراد یہ ہے، تو آپ کے نزدیک سارے دوسرے احتمالات کیا ہو جاتے ہیں؟
ختم ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ تو وہ آیت جو پہلے متشابہ تھی وہ محکم ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ امام فرمائے، دوسرا یہ کہ وہ قصہ رونما ہو جائے. اگر قصہ رونما ہو گیا تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے کیا فرمایا تھا. جیسے فتح مکہ کا پورا واقعہ ہے، ابھی آپ تاریخ اسلام میں انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو 3 جلد کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض آیتیں زمانہ گزرنے کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ محکم ہو جاتی ہے. بعض آیتیں اہل بیت کی طرف رجوع کرنے سے ظاہر ہے امام جو ہے وہ حقیقی علم بیان کرتے ہیں. اب امام نے کہا کہ پروردگار عالم اس آیت میں یہ فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب دوسرے جو ہے وہ احتمالات اگر امام ختم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آیت میرے لیے کیا ہو گئی ہے؟ محکم ہو گئی ہے. صحیح نا آغا صاحب؟ تو یہ آیت ہوتی ہے جو کہ متشابہ سے محکم ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک آیت محکم ہو گئی آپ کے نزدیک تو بہت نادر ہے کہ وہ آیت دوبارہ سے آپ کے نزدیک کیا ہو جائے؟ متشابہ ہو جائے. بہت نادر ہے. یعنی اب تک میرے سامنے تو ایسا کوئی کیس نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی 100 میں سے ایک آیت آپ کے لیے بعد میں وقت گزرنے کے بعد متشابہ ہو جائے، یا آپ نے اس کے مقابلے میں کوئی اور ایسا احتمال دیکھا جو کہ احتمال قوی ہے، تو پھر آپ کے سامنے 2 احتمالات آ گئے دوبارہ سے. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ جی 12ویں روایت ہم پڑھیں گے. ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف یعنی فی القراءة، آگے لکھ دیجئے گا الاختلاف فی القراءة. یہ جو قراءت میں جو اختلاف ہے یجیء من قبل الروات، یہ راویوں کی وجہ سے ہوا ہے. ایک نے کہا کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے، ایک نے کہا اس طرح پڑھنا ہے، تو اختلاف فی القراءة جو ہے وہ راویوں سے ہوا ہے. وإلا یہ کہ قرآن ایک سے نازل ہوا اور ایک ہی نازل ہوا ہے. یعنی حقیقی قراءت جو ہے وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ان الناس یقولون ان القرآن نزل على 7 احرف، یعنی قرآن جو ہے وہ 7 حروفوں میں نازل ہوا ہے، یعنی 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے. فقال كذبوا اعداء اللہ، انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد، یعنی ایک ہی طریقے پہ نازل ہوا ہے اور ایک ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے. 14ویں روایت نزل القرآن ایاک عنی واسمعی یا جارا، یہ پورا قاعدہ ہے علوم قرآن میں آپ پڑھیں گے. صحیح ہے کہ میں یعنی ایاک عنی میں تم سے مخاطب ہوں لیکن تم سنو. اسمعی یا واسمعی یا جارا، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ بڑے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے لیکن مقصود کون ہوتا ہے؟ چھوٹا بیٹا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ تو بڑے بیٹے کو ڈانٹ کے وہ چھوٹے بیٹے کو سبق دینا چاہتا ہے. تو قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں جو ہے وہ اس قاعدے کے تحت ہے کہ مخاطب خدا نبی سے ہے لیکن مقصود کون ہے؟ نبی کے امتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ تو آپ جب اس قاعدے کی تطبیق کریں گے، علوم قرآن انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ہر بدھ والے دن، تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. پھر قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. بہت سارے شبہات ہمارے رفع ہونے لگے ہیں قرآن کے اوپر. یہ کہ اللہ کے نبی سے خدا نے اس طرح کہا، نہیں، وہ اللہ کے نبی سے تو کہا ہے لیکن مقصود اللہ کے نبی نہیں ہے، مقصود جو ہے وہ امتی ہے. صحیح نا آغا صاحب؟ اس قاعدے کے تحت. جی جیسے کہ بھی آگے امام ایک روایت آ رہی ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام ما معناه ما عاتب الله عز وجل به على نبيه فهو يعني به ما قد مضى من في القرآن مثل قوله ولولا ان ثبتناك، اگر ہم تمہیں ہدایت نہ دیتے لقد كدت تركنوا اليهم شيئا قليلا، اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تم ان کی طرف جھک جاتے. کس کے بارے میں؟ انا بذلك غیرہ، یعنی کہ مخاطب تو پروردگار عالم اللہ کے نبی سے ہے لیکن مقصود اللہ کا نبی نہیں ہے، اس کے امتی ہیں کہ اے امتی اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو تم مشرکین کی طرف جھک جاتے، تم منافقین کی طرف جھک جاتے. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ جہید. ورنہ اگر آپ صحیح طور پر اگر اس قاعدے کو نہ جانتے ہوں اور اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ بولیں گے یہ کیسی آیت ہے کہ خدا جو ہے نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تم بہک جاتے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. یہ اس قاعدے کے تحت نزل القرآن بإیاک عنی واسمعی یا جار. 16ویں روایت ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن تنزیل القرآن، میں نے قرآن کی تنزیل کے بارے میں پوچھا. اقرأوا کما علمتم، تم قرآن ایسے ہی پڑھو جیسا تمہیں سکھایا جاتا ہے، یعنی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا 17ویں روایت ہے دفع الی ابو الحسن، یعنی امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے. یہ ابو الحسن امام رضا ہے کیونکہ راوی جو ہے احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی، یہ امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، لہٰذا یہاں ابو الحسن سے مراد امام علی علیہ السلام نہیں ہے بلکہ امام رضا علیہ السلام ہے. مصحفا، امام رضا علیہ السلام نے مجھے ایک مصحف دیا. فقال لا تنظر فیہ، امام نے منع کیا اس کو کھول کے مت دیکھنا، جیسا ہے اپنے پاس رکھو. ففتحتہ، اب ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا وہ ہوا کہ بھئی کھول کے دیکھیں ایسا ہے کیا اس کے اندر. انسان کو جستجو ہوتی ہے نا، جس چیز کا منع کیا جائے وہی چیز کرنے کا دل چاہتا ہے. ایسا ہے کیا اس کتاب کے اندر، اس مصحف میں ایسا ہے کیا؟ قرآن تو ہے، اب قرآن ہی تو ہے، قرآن کھولنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے کھول کے دیکھا. فقرأت فیہ لم یکن الذین کفروا وجدت فیہا اسم 70 رجلا من قریش باسمائہم واسماء آبائہم. اس آیت کے تحت 70 لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا، قریش میں سے تھے، ان کا بھی نام تو ان کے آبا و اجداد کا بھی نام تھا، پورے حسب و نسب لکھا تھا کہ اس آیت سے مراد 70 لوگ ہیں.
جی اب یہ اس نے دیکھا کہاں؟ الگ سے دیکھا. فقال فبعث الیہ، یہ بات امام کو پتہ چل گئی، یعنی علم امامت سے یہ بات امام کو پتہ چلی کہ اس نے مصحف کھولا ہے. جی ابعث الیہ بالمصحف، فوراً یہ مصحف مجھے واپس کرو، جتنا جلدی ہو سکے اس مصحف کو میرے تک پہنچاؤ، کیونکہ تم جتنا پڑھتے جاؤ گے تمہیں پتہ چلے گا کہ فلاں آیت جو ہے فلاں شخص کے اوپر نازل ہوئی ہے. تو امام نہیں چاہتے تھے کہ تمام چیزیں جو ہے وہ پتہ چلے. بہرحال عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اس کی وجوہات کے ابھی آگے روایتوں میں آئے گی، مجھے اندازہ آپ لوگ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے ہوں گے. قال ابی علیہ السلام ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض الا کفر، اگر قرآن کو بعض کو بعض سے ایسے کر کے ضرب کرے مگر یہ کہ اس نے کفر کیا، یعنی اتنا بڑا عظیم گناہ ہے، یہ کفر کے برابر گناہ ہے. قرآن کا احترام، قرآن کی تعظیم بہت ضروری ہے، اسے احتیاط کے ساتھ اٹھانا، احتیاط کے ساتھ رکھنا. صحیح، ایسا نہ ہو کہ قرآن کو ایک عام کتاب کی طرح، بلکہ میں کہتا ہوں عام کتابوں کو بھی اس طرح زور سے بند نہ کیا جائے، ضرب نہ دی جائے. سمجھ رہے ہیں سب. 19ویں روایت عن ابی جعفر علیہ السلام قال سمعته يقول وقع مصحف في البحر فوجدوه وقد ذهب ما فيه الا هذه الايه، یعنی مصحف جو ہے وہ دریا میں گر گیا، بحر میں گرا. صحیح ہے. الا، ساری آیتیں، پورا مصحف جو مٹ گیا پانی سے مگر یہ آیت نہیں مٹی. الا الی اللہ تسیر الامور، سارے امور جو ہے وہ اللہ ہی کی جانب پلٹتے ہیں سوائے اس آیت کے، تمام آیتیں مٹ گئی. 20ویں روایت قال علی ابو جعفر علیہ السلام اقرا قلت من ای شیء اقرا، کس چیز کو پڑھوں گا؟ قال من السورة 9، جو 9ویں سورہ ہے اس میں سے پڑھو. قال فجعلت التمسها، میں نے پوچھتا رہا کہ مولا بتائیے. قال من سورة یونس، سورہ یونس سے پڑھو. فقرات للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلة. قال رسول اللہ، اب یہ آیت کے تحت اللہ کے رسول کی قول کو بیان کیا. قال انی لعجب کیف لا اشیب اذا قرأت القرآن، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میرے بال سفید نہیں ہوتے جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں. یعنی قرآن کے اندر جو مطالب لکھے ہوئے ہیں قیامت کے بارے میں، عذاب کے بارے میں، کفر کے بارے میں، اس کو پڑھنے سے اگر انسان واقعاً دھیان لگا کے پڑھے تو اس کے بال سفید ہو جائے. امام اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں کیسے ہی میرے بال سفید نہیں ہوتے، مجھے بڑا حیرانی ہوتی ہے اس بات پر. 21ویں روایت ہے سألته عن قول الله عز وجل بلسان عربی مبین قال یبین السنہ ولا تبینہ السنو. بڑی خوبصورت بات کی ہے اور بڑی گہری بات ہے. یہ بات امام نے بڑی مختصر، مفید اور گہری بات کی ہے، اس میں بہت عمق پایا جاتا ہے، انیق اور عمیق کلام ہے. ظاہر ہے کلام اہل بیت، امام کیا فرماتے ہیں کلام ہونا کل قرآن، جس طرح سے قرآن عمیق و عمیق ہے اسی طرح سے کلام اہل بیت بھی کیا ہے، انیق و عمیق. اچھا اب یہاں کیا یوبین السنو، قرآن جو ہے وہ زبانوں کو بیان کرتا ہے مگر زبانیں قرآن کو بیان نہیں کر سکتے. یعنی ما فی ضمیر، کسی بھی لینگویج کے ہیں آپ، کسی بھی لینگویج کے ہیں، قرآن آپ کو ما فی ضمیر تمام معانی کو بیان کر دے گا، لیکن آپ کی زبانیں قاصر ہوں گی کہ قرآن کے معنی کو بیان کر سکیں. ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ بہت سارے الفاظ ایسے جو ہماری زبان میں موجود نہیں ہیں جو قرآن کے معنی کو بیان کر سکے، نہیں ہیں ایسے الفاظ، ہم قاصر ہیں. تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اس لفظ کی جگہ پورا جملہ لکھنا پڑتا ہے، پورا اتنا بڑا جملہ لکھنا پڑتا ہے اس لفظ کی جگہ پر. تو قرآن زبانوں کو بیان کرتا ہے، زبان قرآن کو بیان نہیں کرتی. 22ویں روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ما من عبد يقرأ آخر الكهف الا تقيد في ساعة التي يريد. یہ خصوصاً طلبہ کے لیے بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جس گھنٹے آپ اٹھنا چاہتے ہیں آپ کے لیے الارم کیا ہے کہ آپ سورہ کہف کی آخر کی آیتوں کو پڑھیں. یہ الارم ہے آج کے زمانے میں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر اٹھنا چاہتے ہو کوئی بھی وقت اپنا طے کرو اور ان آیتوں کو پڑھو اور سو جاؤ، آپ اسی وقت اٹھو گے جو آپ نے طے کیا ہوگا. 23ویں روایت ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام سلیم مولاک ذکر انه ليس معه من القرآن الا سورۃ یاسین. یعنی آپ کا جو چاہنے والا ہے سلیم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس قرآن میں سوائے سورہ یاسین کے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے سورہ یاسین آتی ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا. فیقوم من اللیل فینفد ما معه من القرآن او یعید ما قرأ قال نعم لا باس. یعنی کہ قرآن میں سے سورہ یاسین آتی ہے، اب وہ رات کے وقت جب اٹھتا ہے تو کیا سورہ یاسین کی تلاوت کر لے کافی اس کے لیے؟ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر لے. صحیح نا، ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن کھول کے قرآن میں سے تلاوت کر. البتہ ہم نے پرانی روایتیں پڑھی ہیں جس میں امام تاکید کرتے ہیں کہ انسان مصحف کو کھولے. 24ویں روایت قرأ رجل علی ابی عبداللہ علیہ السلام وانا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال ابو عبداللہ علیہ السلام کف عن هذه القراءة. یعنی اس نے اس طرح سے قرآن کو پڑھا جو لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی جس طرح سے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اس نے امام کے سامنے اس طرح سے قرآن کو نہیں پڑھا، تو امام نے منع کیا اس طرح سے قرآن کو نہ پڑھو.
پھر فرماتے ہیں امام اقرا کما یقرأ الناس، اسی طرح قرآن کو پڑھو جس طرح لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں. آپ قرآن کے اندر کوئی اور بات لے کے نہ ہو. حتی یقوم القائم، یہاں تک کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. فاذا قام القائم علیہ السلام قرأ کتاب اللہ عز وجل علی حدہ، اب جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو وہ قرآن کی تلاوت کریں گے. صحیح ہے. اب وہ جب وہ اخرج المصحف الذي كتبه علی، اور پھر اس مصحف کو لے کر آئیں گے جو مولا امیر نے اپنے زمانے میں لکھا تھا اور مسلمانوں کے سامنے رکھا تھا. جی وقال اخرجہ علی الی الناس حين فزع منه فرغ منه وكتبه، یعنی اللہ کے رسول کے جانے کے بعد جمع قرآن کی جو ذمہ داری تھی اللہ کے رسول نے مولا امیر کو دی تھی. ظاہر امیر المومنین جانتے تھے کہ قرآن کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کس پہ نازل ہوا. ہاں امام فرماتے ہیں کہ انا اعلم بمن نزل علی من نزل کیف نزل، یہ ساری آیتیں کہاں نازل ہوئی، کس پہ نازل، سب میں جانتا ہوں. تو امیر المومنین نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا. اپنی ابا کو اس وقت تک نہیں پہنا جب تک انہوں نے قرآن کو جمع نہیں کیا. وَكَتَبَهُ فَقَالَ لَهُ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اب جب قرآن جمع کر لیا، ایک مصحف بنا دیا، اب لے کر آیا مسلمانوں کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے قرآن، اللہ کی کتاب ہے. کما انزل اللہ علی محمد، یہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ کے رسول پہ نازل ہوا. وقد جمعته من اللوحین، میں نے دو تختیوں کے درمیان قرآن کو جمع کر لیا. بالکل کامل ہے یہ قرآن، جیسا اللہ کے رسول پہ نازل ہوا ویسا ہی ہے یہ. فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه قرآن لا حاجة لنا فيه، تو مسلمانوں نے کیا کہا کہ اے علی ہم نے قرآن کو جمع کر لیا ہے، اب ہمیں تمہارے مصحف کی ضرورت نہیں ہے. فقال، اب اس کے بعد امام نے فرمایا اما واللہ ما ترونه بعد یومکم هذا ابدا، اب جب تم نے قرآن کو جمع کر لیا ہے تو اب جو قرآن میرے پاس ہے اب تم کبھی اسے نہیں دیکھو گے، اب یہ قرآن کبھی منظر عام پر نہیں آئے گا. انما کان علی ان اخبرکم حین جمعته لتقرؤوا، میری تو ذمہ داری تھی کہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں قرآن جمع کروں اور تمہیں بتا دوں. میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر لیا، اب اس کے بعد تم قرآن کو کبھی بھی، جو میرے پاس قرآن ہے اسے تم کبھی بھی نہیں دیکھو گے. امام فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کون لے کر آئے گا؟ امام زمانہ لے کر آئیں گے اپنے ساتھ. جید، اس کے بعد والی جو روایت ہے 25ویں روایت ہے، عن الرجل يقرأ القرآن ثم ينسى ثم يقرأ ثم ينسى عليه حرج فيه حرج، یعنی کوئی شخص جو قرآن پڑھے، یاد کرے، بھول جائے، پھر یاد کرے، پھر بھول جائے، کوئی گناہ تو نہیں اس کے لیے؟ امام فرماتے ہیں فقال لا، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے. اس کے بعد والی روایت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، سورہ ملک کے حوالے سے، ہی المانع وتمنع من عذاب القبر وہی مکتوبۃ فی التوراۃ سورۃ الملک. دیکھیں تورات میں بھی سورہ ملک لکھی ہوئی ہے. من قرأ فی لیلتہ فقد اکثر واطاب لم یکتب بها من الغافلین، جو رات میں قرآن سورہ ملک کی تلاوت کرے اور اچھی طرح سے کرے اسے غافلوں میں قرار نہیں دیا جائے گا. وانی لارکع بها بعد العشاء الاخر وانا جالس، یعنی نماز عشاء آخر، نماز عشاء کے بعد میں بیٹھ کے 2 رکعت نماز جو پڑھتا ہوں اس پہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوں. امام فرماتا ہے دونوں رکعت میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوں. وان والدی، اور جو میرے والد تھے یعنی امام ابی جعفر علیہ السلام، تو کون ہے ان کے والد؟ نہ، امام ابی جعفر، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام. صحیح ہے. کان یقرأها فی یومہ ولیلتہ، امام یعنی میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام دن اور رات اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. ومن قرأها اذا دخل علیہ فی قبرہ ناکر و نکیر من قبل رجلہ قالت رجلہ، اب جب منکر و نکیر یا ناکر و نکیر داخل ہوں گے قبر میں پیروں کے ذریعے سے، تو پیر کیا کہیں گے؟ لیس لکما الی ما قبلی سبیل، میرے ذریعے سے تم اس پہ داخل نہیں ہو سکتے، یعنی میرے ذریعے سے داخل نہیں ہو سکتے، یعنی میری طرف سے. قد کان هذا العبد يقوم علی فیقرأ سورۃ الملک فی کل یوم ولیلۃ، یعنی یہ شخص میرے پر کھڑے ہو کر، یعنی میرے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، لہٰذا تم پاؤں کے ذریعے سے قبر میں داخل نہیں ہو سکتے. وَإِذَا أَتَيَاهُ مِنْ قِبَلِ جَوْفِهِ، اگر وہ پیٹ یعنی بیچ کے ذریعے سے داخل ہوں گے قبر میں، قَالَ لَهُمَا لَيْسَ لَكُمَا إِلَى مَا قِبَلِ سَبِيلٌ، تو یہ جو بیچ والا ذریعہ ہوگا، بیچ والا حصہ ہوگا، یہ بھی کہے گا کہ تم یہاں سے داخل نہیں ہو سکتے. قد کان هذا العبد اوعانی سورۃ الملک، اس نے سورۃ الملک کو وعی کیا ہے، حفظ کیا ہے، سمجھا ہے. وَإِذَا أَتَيَاهُ مِنْ قِبَلِ لِسَانِهِ، اب وہ سورۃ، اب منکر و نکیر جو ہے یا ناکر و نکیر جو فرشتے ہیں وہ سر کے ذریعے سے قبر میں داخل ہونا چاہیں گے، قال لهما، تو کیا کہے گا یعنی زبان کے ذریعے سے، ليس لكما إلى ما قبلي سبيل قد كان هذا العبد يقرأ بي، یہ شخص جو ہے وہ روزانہ مجھ سے کیا پڑھتا تھا؟ دن اور رات میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا. سورہ ملک جو ہے وہ اتنی زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ منکر و نکیر جو کہ قبر میں سوال کرنے والے ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ
نہیں داخل ہو پائیں گے سورہ ملک کی فضیلت کی وجہ سے۔ اس کے بعد والی روایت ہے کہ کنا عند ابی عبداللہ علیہ السلام معنا ربیعۃ الرأی فقد ذکرنا فضل القرآن فقال ابو عبداللہ علیہ السلام ان کان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، کہ ابن مسعود اگر ہماری قرات پہ نہیں پڑھتا ہے تو لہٰذا وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام جس طرح قرآن پڑھتے ہیں، اگر ابن مسعود اس کا انکار کر دیتا ہے، اس طرح نہیں پڑھتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی گمراہ ہے۔ فقال ربیعۃ ضال، کہ ابن مسعود آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں گمراہ ہے؟ یعنی امام یہ نہیں کہہ رہے کہ ابن مسعود گمراہ ہے، امام یہ بتانا چاہ رہے کہ ابن مسعود جیسی اتنی بڑی شخصیت اگر وہ بھی ہماری مخالفت کرے تو وہ بھی کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ تو شخصیت کے پیچھے نہیں جانا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر سب شخصیت پرستی نہ کرو، امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے۔ فقال نعم ضال، اگر وہ بھی ہماری مخالفت کرے تو وہ بھی کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ ثم قال ابو عبداللہ نحن اما نحن فنقرأ على قراءت ابی، ہم ابی کی قرات پر قرآن کو پڑھتے ہیں، لہٰذا ابی کی قرات پر قرآن کو پڑھو۔ والحمد للہ رب العالمین۔